الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 24 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، 4 اپریل 2024 اور بروز جمعرات بعد نماز فجر ہے، اور یہ 4 اپریل 1979 میری پیدائش کا دن بھی ہے، تو آج میری ولادت کا دن بھی ہے۔ آپ دعا فرما دیں اللہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرمائے، آئندہ جو بچی ہے اللہ اپنی عبادت میں اور حضور کی غلامی میں گزر و بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زور سے کہو نا آمین، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹرائی کریں آپ 1-2 بار۔ اچھا، میں پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور ذرا دل کے بھی کان لگائیے گا۔ آج کل فتنے اسی وجہ سے پھیل رہے ہیں کہ جس کی اردو پسند آ جائے ہم اس کو رہنما بنا لیتے ہیں، کسی کی عربی پسند آ گئی ہم نے اس کو رہنما بنا لیا، اور کسی کی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں انگلش پسند آ گئی ہم نے رہنما بنا لیا۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں سب سے آسان کام ہے اسلامی اسکالر بننا، مذہبی اب جس کا جو دل چاہے۔ چنانچہ مذہبی اسپیکروں نے اور مذہبی نام نہاد سوکالڈ اسکالروں نے اتنے فتنے پھیلائے ہیں اور اتنے فتنے پھیلا رہے ہیں، اگر یہی ان کی رفتار رہی اور ہمارے علماء بیچارے دبے رہے، مسجدوں میں ڈرے رہے، کبھی کمیٹیوں سے، کبھی چودھریوں سے، کبھی کسی سے، کبھی جیلوں سے، کبھی ہتھکڑیوں سے، کبھی گولیوں سے، کبھی ماروں سے، تو یہ آئندہ 20-25 سال ہی لگیں گے، ہر طرف گمراہی ہوگی۔ تو علماء کو اس طرح اٹھنا پڑے گا جس طرح امام احمد ابن حنبل اٹھے تھے، ہتھکڑی لگی، کوڑے کھائے، مگر حق کا مسئلہ نہیں چھوڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال مصلی رسول پر مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے۔ نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نا، درس حدیث دیا ہے، اور ایک مسئلے پر ان کو اسی مسجد نبوی سے گرفتار کیا گیا، باہر ان کا چہرہ منہ کالا کیا گیا، جوتیوں کا ہار ڈالا گیا اور گدھے پر بٹھا کر بازار میں پھرایا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے اس پر اس کے باوجود نعرہ لگایا، اعرفو من لم تعرفو، او لوگوں مجھے پہچانو، جس نے نہیں پہچانا وہ بھی پہچان لے، میں مالک ابن انس ہوں، اور میں آج بھی وہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے مصلی رسول پہ بیان کیا ہے۔ تو اب ہمارے علماء کو باہر نکلنا پڑے گا، حق سچ بیان کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اسی طرح چھپے رہے، دبے رہے، ڈرے رہے تو فتنوں کو بولیے کوئی روک سکتا؟ ہاں، جو خوش قسمت ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جنہوں نے مخالفت کرنی ہے وہ اپنی مرضی کر لے، ان کو اللہ ان کا بدلہ دے گا، ہمیں اللہ اپنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی میری اس مختصر تمہید کے بعد۔ یہ میرے سامنے المعجم الکبیر جلد نمبر 7 ہے، اس میں سے حدیث نمبر 8511 پڑھ رہا ہوں، 8511۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، زور سے ذرا، یہ کوئی شرم والا کام تھوڑا ہی ہے جناب، فخر سے پڑھے، رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا یزال الناس صالحین متماکسین، اللہ اکبر، فرمایا کہ لوگ اس وقت تک مسلسل حق پر رہیں گے، کب تک؟ جب تک ان کے پاس جو علم ہے نا، ما آتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ دین کے معاملے میں علم محمد کے صحابہ سے لیتے رہیں گے، سمجھ آ رہی؟ اس وقت تک حق پر رہیں گے۔ اب ایک بہت بڑی جماعت تو وہ ہے جو صحابہ کو مسلمان ہی نہیں مانتی، معاذ اللہ، تو حق پر کہاں سے رہے؟ اور کچھ اس کے اندر چھوٹے آ گئے، تفضیلی طبقہ آ گیا، ذیلی طبقہ آ گیا، جو صحابہ کو مانتا ہے پر صحابہ کی، کوئی بولے کرو یار، صحابہ کو مانتا ہے پر صحابہ کی، ایک طبقہ ہے نا جو حضرت عمر کو مانتا ہے، حضرت عمر کی نہیں مانتا،
وہ کہتا ہے طلاق والے معاملے میں حضرت عمر کو نہیں مانتا، حضرت عمر کی نہیں مانتا، حضرت عمر کو مانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تراویحوں میں حضرت عمر کی نہیں مانتا، حضرت عمر کو مانتا ہوں۔ ابھی میں اسی مسجد میں بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں آرمی چیف ہوں، مجھے 8 بجے سے پہلے گرفتار کر لیں گے، میں کہوں میں صدر پاکستان ہوں، گرفتار ہو جاؤں گا، میں کہوں میں وزیر اعظم ہوں، گرفتار ہو جاؤں گا، مسٹر محمد علی جناح کی توہین کروں تو کم از کم 7 سال سزا ہے، علامہ اقبال کی توہین کروں تو سزا ہے۔ مگر آپ دیکھیے، میرے ساتھ میڈیا کھولیے، کوئی تراویحوں پہ بھونک رہا ہے، کوئی صحابہ پہ بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت پہ بھونک رہا ہے، تو کیا یہ مقدس ہستیاں پاکستان میں لاوارث ہیں؟ جس کا جو دل چاہے تبرہ کر کے وہ مذہبی سکالر بن رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ آج سے آپ عقیدہ نوٹ فرما لیں، اس وقت تک یہ امت، یہ قوم حق پر رہے گی جب تک علم محمد کے صحابہ سے ملے گا۔ مجھے ایک مجسٹریٹ صاحب نے عدالت میں وٹنس باکس میں کھڑا تھا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ جو صحابہ کی بات کرتے ہیں تو کلمے میں صحابہ کا ذکر ہے؟ کلمے میں صحابہ کا ذکر ہے؟ میں نے کہا کلمے میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کا تو ذکر نہیں ہے، پر آپ مجھے بتائیں کہ کلمہ حضور نے تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں، حضور نے اس طرح نہیں پڑھا، حضور نے تو پڑھا انی محمد رسول اللہ، انی محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو اس طرح پڑھے گا کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ تو کلمہ کس طرح پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ جس طرح محمد کے صحابہ نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کلمے میں صحابہ کا ذکر آپ کے کہنے پر تو نہیں ہے، پر کلمہ دینے والے تو محمد کے صحابہ ہیں۔ حضور نے جو فرمایا مجھے نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ کن سے فرمایا؟ دیکھا کنہوں نے ہے؟ تو زور سے بولو ماشاءاللہ، صحابہ نے۔ تو ہم نماز وہ پڑھیں گے جو صحابہ پڑھ کے دکھائیں گے۔ کہنے لگا ایمانیات میں صحابہ کا ذکر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہنے لگا کدھر؟ میں نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ میں قرآن ہے؟ کہنے لگا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن شان صحابہ سے بھرا پڑا ہے، تو قرآن میں بھی صحابہ ہے۔ اور یہ اذان حضور نے تو پڑھی کوئی نہیں، کان میں تو پڑھی ہے، پر مسجد میں تو صحابہ نے پڑھی ہے۔ اور جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ مسجد میں لوگوں کو بلایا کیسے جائے، تو عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، اذان ان کا خواب ہے۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، اذان ان کا خواب ہے۔ تو صحابہ کو نکال دو، قرآن نہیں رہتا، اذان نہیں رہتی، کلمہ نہیں رہتا، نماز نہیں رہتی، حج نہیں رہتی، زکوٰۃ نہیں رہتی۔ اسلام کی پوری عمارت عظمت صحابہ پر قائم ہے۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ تو امت اس وقت تک حق تب پر ہے جب تک دامن صحابہ سے وابستگی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا صالحین متماکسین، او صالحین کون؟ اصحاب محمد۔ اور آگے فرمایا ومن اکابرہم، اور صحابہ کے بعد جو اکابرین ہیں ان سے علم لو۔ تو علم اکابرین سے لینا ہے یا آج کل کے یہ جتنے بھی ماشاءاللہ ٹیڈی قسم کے سکولر آ رہے ہیں ان سے لینا ہے؟ نہیں بھائی، علم ہم نے سلف صالحین سے لینا ہے، علم اپنے بڑوں سے لینا ہے۔ تو فرمایا من فَإِذَا أَتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا، جب تم چھوٹوں سے علم لوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ان بونوں کو چھوڑ دو، ان ٹگنوں کو۔ اب جناب ٹی وی کے کیمرے چونکہ گھر گھر میں ہیں، تو جو 4 شو کرتا ہے وہ اسلامی سکالر بن جاتا ہے، اور ہر روز ایک نیا سکالر آ رہا ہے، اور پا نہ پڑی تھے کیر نو پھڑی والا حساب ہے۔ قرآن حدیث کا کوئی پتہ؟ ایک جیلم میں چوہا بیٹھا ہے، ایک غامدی بیٹھا ہے، ایک آج کل اور ساحل نکل آیا ہے، اور ایک وہ بدبخت برطانیہ میں بیٹھ کے یہاں پاکستان میں روزانہ ویڈیو بھیج رہا ہے۔ کبھی وہ حضرت ابو بکر کا نام لے کر کافر کہہ رہا ہے، کبھی حضرت عمر پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے، کبھی حضرت عثمان پہ لگا رہا ہے۔ تو حکومت کوئی بھی روک ٹوک کر رہی نہیں، پر ابھی میں لگا دوں تو فوری پرچہ ہو جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو ہم نے علم انشاءاللہ محمد کے صحابہ سے لینا ہے اور صحابہ کے غلاموں سے لینا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ، میں نے یہ حدیث آپ کو پیش کرنی تھی، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری حدیث، اس کو بھی بڑی غور سے سماعت فرمائیے گا۔
یہ حدیث نمبر ہے 8518 8518. سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلق اللہ عبدا مسلما، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کر اللہ سے ملوں. قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، تو مسلمان والی کرنی ہے. ویسے تو کافر بھی اٹھیں گے پر ہم نے کرنی ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کر اللہ سے ملوں تو فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کی پابندی کرے، 5 نمازوں کی حفاظت کرے. یہاں لفظ ہے فَلْيُحَافِظ، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، حفاظت کا. فَلْيُحَافِظ، اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرے. کس طرح؟ حیث ینادی بہن، جب اذان ہو جائے تو فإنہن من سنن الہدا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت والی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. کیا؟ توجہ کرنا. وإن اللہ قد شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدا، کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت بیان کی ہے نا، اس میں ہدایت والی سنتیں ہیں. اللہ نے جو نبی کو شریعت دی ہے اس میں سنن ہدا ہیں، ہدایت کے طریقے ہیں. اور وَلَا عَمْرِي، مجھے میری عمر کی قسم، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ كَمَا يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، اگر تم لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی، حفاظت کی بات ہے، اگر تم نے نماز کہاں پڑھنی شروع کر دی؟ اب بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ سن لیجئے، کما یصلی الذی فی بیتہ، جس طرح وہ لوگ پڑھتے ہیں. وہ لوگ سے مراد منافق، بولو وہ لوگ سے مراد ہے، آگے خود بتایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ منافق ہے. پہلے فتویٰ سن لیں. لَتَرَكْتُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں کی طرح تم نے گھروں میں نماز شروع کر دی تو یہ تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی سنتوں کو. اور وَلَوْ تَرَكْتُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم لَدَلَلْتُمْ، اگر تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو گھر میں نماز پڑھنا گمراہی ہے. بولو، گھر میں نماز پڑھنا، اگر تم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگلا جملہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ، گھروں میں نماز صرف وہ منافق پڑھتے ہیں جن کی معلوم النفاقہ، جن کی منافقت کا پردہ کھل چکا ہے. جن کی منافقت کا پردہ، جس کا پردہ نہیں کھلا وہ تو منافق بھی اگلی صف میں ہوتا تھا، مگر جس کا پردہ ہی کھل گیا وہ گھروں میں نماز پڑھتا تھا، پھر وہ مسجد میں آتا نہیں تھا. اور آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ فِي الصَّفِّ، ہمارے دور میں وہ لوگ جو خود چل کر مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارے سے آتے تھے، مگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. دیکھیے کتنے مریض ہیں کہ خود چل سکتے اور 2 آدمیوں کے سہارے سے آ رہے ہیں، اور نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں. تو گھروں میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی بھائی. آگے فرماتے ہیں وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، جو مسلمان بندہ يَتَوَدَّعُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وضو کرے اور بہترین وضو کرے. کہاں؟ اچھی بولو، یاد تو ہو جائے نا، کیونکہ آئیے آگے خود آپ دیکھیں گے. اچھی طرح وضو کرے. يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، پھر چل پڑے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف. تو وضو پہلے ہے یا بعد میں ہے؟
تو ٹوٹیاں دے وقت کیوں پیا ہوا ہے؟ تعلق ہی کوئی نہیں. کاروائی پانی ہے، وضو دی بھی کاروائی، مسجد دی بھی کاروائی، نماز دی بھی کاروائی. اور اگر دل میں شوق ہو اور طلب ہو ثواب کی تو پھر وضو گھر کرے گا اور خوبصورت وضو کرے گا اور چل پڑے گا. فَيُصَلِّي فِيهِ، اور وہ چلے گا کس لیے کہ جماعت کے ساتھ ہے نماز پڑھنی ہے. فَيَخْطُو خُطْوَةٍ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، ہر قدم پر اللہ ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. اب یہ نادان بھائی بے وضو چل رہا ہے، درجہ بلند نہیں ہو رہا. بے وضو چل پڑا نا، وضو کرے گھر میں تو ہر قدم پر ایک درجہ بلند. او حتی عنہ بها خطیئۃ، ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف فرما رہا ہے. اور حتی ان کننا لنقارب الخطا، فرماتے ہیں کہ پھر ہم مسجد کی طرف آتے آتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے کہ درجے زیادہ بلند ہو جائے، گناہ زیادہ معاف ہو جائے اور قدم زیادہ بن جائیں. اس کے بعد ایک آخری حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، اور وہی آج کا عنوان ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. عنوان کیا ہے کہ کاش. دیکھو لوگ کہتے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کاش یہ فوت بھئی بولو تو صحیح نا. کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کاش یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کاش یہ. تو یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. دیکھیے کوئی کام ہم نے کیا ہے تو کہہ دو کاش ایسا نہ کرتا، پر جو کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے اس پر یہ کہنا قطعاً جائز ہے، قطعاً جائز نہیں. مثال کے طور پہ کنویں میں چھلانگ لگائی تو کہہ دو کہ کاش چھلانگ، پر وہاں مر گیا تو مرنے پر نہ کہو کہ کاش نہ مرتا، کیونکہ موت کس کے ہاتھ میں ہے. تو جو بات اللہ کی طرف چلی جائے اس پر یہ کہنا کاش ایسا نہ ہوتا تو یہ بالکل جائز ہے. ہاں میں گاڑی چلا رہا ہوں، 100 سے اوپر سپیڈ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ میں ہر کوئی مرتا ہے یا بچتے بھی ہیں؟ بولو نا. بڑے بڑے شدید ایکسیڈنٹ، میری گاڑی ایک ٹرک کے نیچے گھس گئی، بالکل چھت کے ساتھ لگ گئی، اور آگے اس کے جو اگلا حصہ تھا بیٹری میں کٹ گئی، آگ لگ گئی. اور جب انہوں نے دروازے توڑ کے مجھے نکالا تو صرف میرے ایک ناک پہ خراش آئی تھی، باقی کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل میں اور دنیا حیران تھی، اور بار بار مولوی صاحب کو لات ہاتھ میں کیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، صحیح سلامت ہے، کہو نا الحمدللہ. اور آنے پر آ جائے تو سائڈ پہ کھڑے بندے کے ساتھ گاڑی ٹچ کر جائے تو بندہ مر جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ڈور لگی بندہ مر گیا، اور نہ آئی ہو تو بندہ مرتا نہیں مرتا بھائی. تو موت جب آپ میں، ہاں یہ تو کہہ دو کہ کاش میں گاڑی تیز نہ چلاتا، یا کاش میں اس گاڑی میں بیٹھتا ہی نہ، پر اگر بیٹھ گئے اور موت آ گئی تو پھر یہ کاش کہنے کی ضرورت ہے نہیں. اب لوگ کراچی میں جاتے ہیں، کاش کراچی میں جاتا ہی نہ. وہ میں نے کہا کراچی میں موت نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولو موت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کراچی میں نہ ہوتا تو نہ مرتا. اب بولتے نہیں آپ بھائی، کراچی میں نہ ہوتا تو نہ مرتا. سیدنا خالد ابن ولید پڑھی رضی اللہ ہو، 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، بعض علماء نے زیادہ لکھی ہیں. کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا کہ زخم نہ آیا ہو، پر شہید ہے. اور وہ ہر جنگ میں کہتے تھے اب آپ کہیں مجھے پکڑوا ہی نہ دیں. میں افغانستان گیا، پورا زخمی ہوں، میری ٹانگوں میں دیکھ لو. روزانہ رات کو تہجد کے وقت ہم رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں صبح شہید ہو جاؤں، یا اللہ صبح میری باری ہو. آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرا جانی دوست میرے ہاتھوں میں شہید ہوا، پر میں آج بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو زندگی موت کسی جنگ میں نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے، کسی شہر میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب موت آ جائے تو کہنا کاش وہ نہ مرتا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی. سیدنا عبداللہ بن مسعود پڑھی رضی اللہ ہو، یہ حدیث نمبر ہے 9070 یہ حدیث ہے، اور کتاب وہی ہے المعجم الکبیر جلد 7. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں معافی چاہتا ہوں، لَأَنْ يَعَدَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ، اگر کوئی شخص دہکتی آگ کا جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھ لے، اندر لے لے، اور وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ
اور او یمسک علیہا حتی تبردا، اور یا پھر وہ آگ کے انگارے پر کھڑا ہو جائے اور انگارہ نیچے ٹھنڈا ہو جائے، یہ جلتا رہے، خیر من ان یقول لی امری قضاہ اللہ لیتہ لم یکن، یہ برداشت کر لے، یہ اس قول سے بہتر ہے جو کسی اللہ کے فعل پر کہنا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آگ کا انگارہ کھا جائے یا دہکتی آگ پر کھڑا ہو جائے، پر یہ نہ کہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اور ہم ہیں اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، ہمیں اللہ پر اف وائے بٹ یو کرنے کی کوئی اوقات ہے؟ جو رب فرماتا جائے مومن مان کے دکھاتا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان عقائد مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔